منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 سورہ اعراف کا 11واں رکوع اور 8ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، جس سے میری نبوت اور میری رسالت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس دلیل سے مراد معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری قوم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ اور تول پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ان کے حق دیانتداری کے ساتھ پورے ادا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور دوسری برائی ان میں یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ یعنی آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ، بت پرستی چھوڑ دو، ناپ تول کو پورا کرو، لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک برائی ان میں یہ بھی تھی کہ یہ راہگیروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، انہیں ڈراتے تھے، اور جب وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے تو اس سے یہ مزہ لیتے تھے۔ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، وہاں سے گزرنے والوں کو ڈرانے کے لیے راستے پر نہ بیٹھو۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے۔ یعنی تم ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہ روکو جو اللہ پر ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی چاہو، یعنی تم انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں نہ کرو، کیونکہ یہ خود تو ایمان نہ لائے، لیکن جو لوگ ایمان لائے انہیں وہ اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے تھے اور انہیں راستے سے دور کرنا چاہتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، تمہاری تعداد زیادہ کر دی، تو اس کی نعمت کا شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے
کہ خاندان کے افراد میں اضافہ ہو اور خاندان اور قوم مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط قوم بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ عبرت کی نگاہ سے پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی اور نافرمانی کرنے والوں کے انجام کو دیکھو اور سوچو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ نے مجھے تسلیم کر لیا اور ایک گروہ انکار کرنے والا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو اللہ عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس پارے میں جو پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے، یعنی آپ کی قوم میں جو مالدار تھے، جو عہدہ اور منصب رکھتے تھے، دنیاوی عزتیں رکھتے تھے، جو بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھے، وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یعنی اے شعیب تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو اور ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دو، اور اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری بستیوں سے نکال دیں گے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے، اور اگر تم نے ہم پر جبر کیا، زبردستی کی، جب بھی نہ مانیں گے، کیونکہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ تم کتنا بھی ہم پر زبردستی کرو، کتنا بھی ظلم کرو، ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارا دین اگر قبول کر لیں
بات اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اور ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا کہ تمہارا دین باطل ہے، اور اس کی برائی اور فساد کا علم اللہ نے دے دیا، ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو ہم ہرگز اس دین کو قبول نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، جس کے مقدر میں تباہی ہوگی اور جس کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور ہوگا، وہی تمہارے دین میں آئے گا، اور جس کے نصیب اچھے ہوں گے وہ ہرگز تمہارا دین قبول نہ کرے گا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی اپنے تمام معاملات میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا، اور وہی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے گا اور زیادت ایقان کی توفیق دے گا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ حضرت زجاج نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے جس کافر قوم کو دعوت دی، اس قوم کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اب بھی وقت ہے، شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر جہنم کی شدید گرمی بھیجی، جس سے سانس بند ہو گئے۔ اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی کام دیتا تھا۔ اس حالت میں وہ تہ خانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن ملے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس میں نہایت ٹھنڈی، سرد اور خوشگوار ہوا تھی۔ اس کے سائے میں یہ لوگ آ گئے اور ایک نے دوسرے کو پکار پکار کر جمع کر لیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب مجتمع ہو گئے تو وہ بحکم الہی آگ بن کر بھڑک اٹھا۔ وہ بادل آگ بن گیا اور وہ اس میں اس طرح جل گئے جیسے بھٹی میں کوئی چیز بھن جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو
اہل مدین کی طرف بھی بھیجا اور اصحاب ایکا کی طرف بھی بھیجا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ اصحاب ایکا کا ہے کہ انہیں گرم بادل سے ہلاک کیا گیا، اور یہاں پر جو زلزلے کا ذکر ہے یہ اہل مدین کا ذکر ہے کہ اہل مدین کو ایک ہولناک آواز سے ہلاک کیا گیا۔ جب یہ ہولناک آواز آئی تو اس آواز کی ہیبت یہ تھی کہ زمین ہل گئی اور جو جہاں تھا وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ جاسمین کہتے ہیں اس حالت میں وہ ہلاک ہوئے کہ گھٹنوں کے بل تھے، جیسے کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہو اور زوردار آواز ہو تو گھبرا کر وہ بھاگتا ہے، تو بھاگنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے۔ ابھی گھٹنے زمین پر ہی تھے کہ وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس آواز نے انہیں فوراً ہلاک کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب کو جھٹلانے والے گویا کہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ اس طرح وہ ہلاک ہو گئے کہ ان کا وجود تک مٹ چکا، اور اس کے بعد ان کی بستیاں ایسی ہو گئیں گویا کہ کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ دنیا میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا کر و فر، بڑا غرور تکبر ہو کسی کا، بہت دولت ہو، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پھر بھول جاتے ہیں، اس کا وجود مٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کبھی دنیا میں رہا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ کافر کہہ رکھے تھے کہ آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اس دین کو چھوڑ دیں ورنہ بہت برا حال ہوگا، تباہ ہو جاؤ گے۔ کافروں سے کافر سردار کہتے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تو تباہی میں جا کر پڑو گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تباہی اور بربادی میں وہی پڑے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فتولی عنہم، تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا جب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں بتا چکا۔ ونصحت لکم، اور تمہارے بھلے کی خاطر تمہیں نصیحت کی، مگر تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا، کہ تمہیں اتنا سمجھایا گیا پھر بھی تم اپنی سختی پر قائم رہے اور آج تم برباد ہوئے۔ سورہ اعراف کا 11واں رکوع اور 9ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہوں سے دنیا اور آخرت میں وبال آتا ہے، گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔